تم سا تو ہنسی آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی، یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمین کو، اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمین کو، افلاک پہ تو گنبد خضرا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں اور محمد والے بیت محمد باوز سید محمود موسوی۔ قبل اس کے کہ میں مقالہ نویسوں کو دعوت دوں، آج کے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، چونکہ حقیر کا تعلق بھی علم و ادب سے ہے کسی نہ کسی حد تک، تو میں حضرت میر مختار اخیار علیہ الرحمہ کے خانوادے کی علمی اور ادبی خدمات کے حوالے سے مختصر گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی جسارت کروں گا۔ سلسلہ کوہستان ہمالیہ و قراقرم کے درمیان واقع خطہ بلتستان، جسے تاریخ نے کبھی تبت صغیر، کبھی بلور، کبھی ننگن اور کبھی بلتیل کے ناموں سے یاد کیا ہے، اپنی ناقابل گزر پہاڑی راستوں، شدید موسمی حالات کی وجہ سے اکثر دنیا کی نظروں سے اوجھل رہا ہے۔ مختلف مذاہب کے مرغوبوں، خاص طور پر یہاں کی مقامی جو ایک مذہب تھی جسے بدھ مت کہا جاتا تھا، جس کے بعد بدھ مت یہاں رائج ہوا، تو ان دونوں مذہبوں اور بہت ساری توہمات پر مشتمل یہاں پہ ایک مذہب رائج تھا، اور یہاں کے عوام جہالتوں کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں گھرے ہوئے تھے۔ اس خطے کے باسیوں پر مذہب اور انسانیت کے دریچے اس وقت ہوا ہوئے جب فقیران خدا نے ان سنگلاخ اور ناقابل عبور پہاڑی دروں کو عبور کر کے فقط رضا الہی کی خاطر اور نجات انسانیت کے لیے یہاں پہ اپنے قدم رنجا فرمائے۔ شاید انہی حضرات کے لیے میرے استاد محترم شیخ غلام حسین سحر فرما گئے ہیں، بہت سے راز قدرت کے کھلے ہیں ان پہاڑوں میں، بہت سے حق کے پروانے جلے ہیں ان پہاڑوں میں، یہ جیسے پھول بے حد دل ربا ہیں حسن باطن میں، بہت گلہائے باطن بھی کھلے ہیں ان پہاڑوں میں، جواہر کی چٹانیں کر رہی ہیں اس طرح بارش، گوہر بھی فقر و عرفاں کے ملے ہیں ان پہاڑوں میں، تصوف کے رموز اکثر ہوئے کندہ چٹانوں پر، ادب کے گلستاں پھولے پھلے ہیں ان پہاڑوں میں، صدف میں جیسے در ڈھلتے ہیں گہرائی میں پانی کی، اوادم زمرہ حق میں ڈھلے ہیں ان پہاڑوں میں۔ اور آخری یہ شعر خاص طور پر قابل غور ہے، یہ جیسے کوہ پیمائی کی ٹیمیں آج چلتی ہیں، یہ جیسے
کوہ پیمائی کی ٹیمیں آج چلتی ہیں، فقیران خدا پہلے چلے ہیں ان پہاڑوں میں۔ شکریہ۔ ان بزرگان دین کی آمد سے یہ خطہ نہ صرف دین، انسانیت اور تہذیب سے روشناس ہوا، بلکہ انہی بزرگان نے علم و ادب کے چمن کی اپنے خون سے آبیاری کر کے اس خطے کے وحشی اور جنونی باسیوں کو ذوق علم و ادب سے بھی روشناس فرمایا۔ 11ویں صدی ہجری کے اوائل میں حضرت ابوالکرامات میر مختار علیہ الرحمہ کی آمد کے بعد اس خطے میں باقاعدہ اور منظم تبلیغ کے ساتھ دین مبین کے مطابق معاشرہ سازی کی بنیاد رکھی گئی۔ بلتستان کے طول و عرض میں 40 سے زائد مساجد اور خانقاہوں کی تعمیر اور ان میں میر واعظین کا تقرر اس سلسلے کی کڑیاں تھیں۔ میر مختار علیہ الرحمہ کے خانوادے کی بلتستان آمد بلتستان میں علم و ادب اور شعر و نثری ادب کی ترقی کا بھی پیش خیمہ ثابت ہوئی، لہٰذا اس خاندان نے بلتستان کے قدیم غیر منظم ادب کو نئی زندگی دینے کے ساتھ اس خطے کے باسیوں کو فارسی اور عربی ادب سے بھی روشناس کیا۔ لہٰذا آج اگر بلتستان کو سرزمین ادب کہا جاتا ہے تو یہ بھی میر مختار علیہ الرحمہ ہی کے خانوادے کا فیض ہے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلا نام اگر لیا جائے تو خود حضرت میر مختار اخیار علیہ الرحمہ کا نام نامی ہے۔ آپ فارسی کے عرفانی صاحب دیوان شاعر رہے ہیں۔ آپ کا دیوان دیوان مختاریہ کے نام سے قلمی صورت میں موجود تھا، لیکن اسے حالات کی ستم ظریفی کہیے کہ آج یہ دیوان مفقود الخبر ہے۔ آپ کی نثری خدمات میں شاہ سید نوربخش علیہ الرحمہ کی شہرۂ آفاق کتاب فقہ احوط کا فارسی ترجمہ بنام سراج الاسلام کے نام سے موجود ہے، جسے بعد ازاں اسی خانوادے کے ایک قابل فخر سپوت آغا سید علی کے رسی نے تنویر السراج کے نام سے اردو میں ترجمہ کیا ہے۔ آپ کی دوسری قابل فخر قلمی کاوش شاہ سید نوربخش کی دوسری کتاب اصول عقائد کا فارسی ترجمہ موسوم سراج الایمان ہے۔ میر مختار کے 14 یا 16 فرزندان تھے جو کہ تمام کے تمام علم و ادب کے درخشندہ ستارے تھے۔ آپ کے بعد آپ کے پوتے میر نجم الدین ثاقب کا نام نامی بلتستان کے ادبی افق کا ایک روشن ستارہ ہے۔ آپ کو بلتستان میں پہلا صاحب دیوان شاعر بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے بلتستان کے بہت سارے اہم واقعات کو فارسی اشعار کی صورت میں ڈھال کر نہ صرف ادبی خدمت کی بلکہ اگر بلتستان کی تاریخ جب بھی لکھی جائے گی آپ کے اشعار کے حوالوں کے بغیر نامکمل سمجھی جائے گی۔ بلتستان کے نامور عالم دین با سلطان علی بلغاری کی شہرۂ آفاق کتاب بک نامہ، جسے بلتستان میں ایک مستند تاریخی حوالہ مانا جاتا ہے، زیادہ تر آپ ہی کے کلام پر مشتمل ہے۔ اس کے علاوہ وادی شگر کی تاریخ اور شگر کے اولوالعزم راجہ امام قلی خان کے کارناموں کی منظوم فارسی تاریخ موسوم با شغل نامہ کو بھی آپ ہی کے قلم کا کارنامہ قرار دیا جاتا ہے۔ تیسری عظیم شخصیت حضرت بادشاہ عباس علیہ الرحمہ کی ہے کہ جن کے سر پر ملک الشعراء بلتستان کا تاج رہتی دنیا تک چمکتا رہے گا۔ آپ کا آفاقی کلام بلتی ادب کا سرمایہ بھی ہے اور سرمایہ افتخار بھی۔ اس خانوادے نے بلتستان کو وہ عظیم ادبی شخصیات سے نوازا کہ اگر ان کا تذکرہ کرنے بیٹھ جائیں تو کتابوں کی کئی جلدیں درکار ہوں گی۔ چونکہ یہاں وقت کی کمی ہے لہٰذا میں اس مقالے میں رہ جانے والی تشنگیوں پر آپ تمام حاضرین سے میں معذرت چاہتا ہوں۔ اگر فقط چند حضرات کے نام لیے جائیں تو بھی مجھے کافی وقت درکار ہوگا، خصوصاً میر مختار علیہ الرحمہ سے میر نجم الدین ثاقب تک، سید شاہ عباس و منصور سے لے کر آغا سید علی و سید عباس کے رسی تک، آغا سید علی موسوی حسین آبادی سے لے کر سید علی اکبر تک، اور با نصر الدین سے لے کر سید مہدی سرباز تک، یہ تمام وہ نام نامی ہیں جو کہ بلتستان کے ادبی افق پر ہمیشہ روشن ستاروں کی مانند چمکتے رہیں گے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ اس کے بعد میں حضرت میر ابراہیم علیہ الرحمہ کی خدمات کے حوالے سے مفصل مقالہ پیش کرنے کے لیے دعوت دوں گا جناب آغا سید جواہر الموسوی سے کہ آپ تشریف لائیں
اور اہلیان ذوق کی تسکین کا باعث بنے. شکریہ. پروان چڑھے جو اسلامی تعلیمات کو باریکی میں جانتے تھے، لہٰذا یہاں کی اسلامی ثقافت کا معیار پاکستان اور ہندوستان کی کسی بھی ریاست یا علاقے کی مذہبی ثقافت تہذیب سے بلند و بالا اور اسلامی معیارات کے عین مطابق ہے. میر ابراہیم اور ان کے دور کے واقعات سے چند اسباق. اس طرح کے محافل کا جہاں یہ مقصد ہوتا ہے کہ ان عظیم المرتبت شخصیات کو یاد کیا جائے، کیونکہ ان شخصیات کا ہمارے اوپر حق ہے، ان کا یہ حق ہے کہ انہیں یاد رکھا جائے، ان کا ذکر کیا جائے، ان کے خدمات کا تذکرہ کیا جائے، ان کے اہداف اور مقاصد کو سامنے رکھا جائے اور زمانے کے تقاضے کے مطابق ان کی تعلیمات کو مشعل راہ بنایا جائے. میر ابراہیم کی گراں قدر خدمات اور اس زمانے میں موجود راسخ العقیدہ عوام کی اسلام سے لگاؤ اور محبت میں ہمارے لیے بہت سے دروس موجود ہیں. چند ایک کا تذکرہ کیا جاتا ہے. نمبر 1، زعماء اور رؤساء ملت کو قوم کی فکر ہونا چاہیے اور سب سے زیادہ فکر دین اور ملت کی ہونی چاہیے. ہم جب بلتستان میں ابتدائی اسلام سے لے کر ماضی قریب تک کی تاریخ پر غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں حاکم سے لے کر رؤساء مذہب اور دین کو مقدم رکھتے تھے. کوئی علاقہ اور قریہ کسی عالم دین یا اخن سے خالی نہیں ہوتا تھا، اور ہر کوئی اگر گاؤں میں نہ ہو تو کہیں نہ کہیں سے دعوت دے کے جو ہیں ایک عالم دین کو وہاں لے جاتے تھے تاکہ وہ وہاں سکونت اختیار کریں اور وہاں تبلیغ دین کریں اور ہر کوئی بنیادی اسلامی تعلیمات سے آشنا ہو سکے. نمبر 2، اس زمانے میں لوگ حد درجہ خوددار تھے، اسلام کی راہ میں خرچ کرتے تھے، اپنے امور کو خود انجام دیتے تھے، دوسروں کی طرف امداد کے لیے نہیں دیکھتے تھے. مثلا جب یہ عظیم الشان خانقاہ بنا، اس دور میں جب مشینیں تو چھوڑیں بنیادی اوزار تک مشکل سے دستیاب ہوتے تھے. پورے بلتستان میں اس طرح کی 20 خانقاہیں اور مساجد موجود ہیں. نیز بلتستان کا کوئی محلہ یا امام بارگاہ یا مسجد سے خالی نہیں ہے. کیا ان مساجد اور امام بارگاہوں کو باہر سے کسی نے آ کر تعمیر کیا تھا؟ اگر نہیں تو اس دور میں اگر ہم اپنے پاؤں پر کھڑے تھے تو آج کیوں نہیں ہو سکتے؟ فرق صرف یہ ہے کہ اس زمانے میں علماء زعماء سے لے کر عوام تک سب خوددار تھے، لیکن آج ہر کوئی دوسروں کا دست نگر بنے ہوئے ہیں. نتیجتاً ہم سب ذہنی طور پر فقیر اور نادار بن چکے ہیں. ہمیں ماضی کے خودداری کے ماحول کو احیا کرنے کی ضرورت ہے. نمبر 3، اس زمانے میں اتفاق و اتحاد حد درجہ تھا. ایک مرکزی مسجد بنانے کی بات ہوئی تو اس جگہ کا انتخاب ہوا جو اسلامی ریاست اسکردو کے عین مرکز میں موجود تھا. کسی نے بھی یہ کوشش نہیں کی کہ یہ میرے علاقے میں بنے، حتیٰ کہ حاکم اسکردو نے بھی یہ نہیں چاہا کہ یہ میرے قصر کے سامنے بنے کہ مجھے قریب پڑے. اور مسجد کی تعمیر شروع ہوا تو ہر خاص و عام نے حصہ لیا. جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ اسکردو کے تمام مواضعات کے لوگوں نے اس کی تعمیر میں برابر حصہ لیا. یہی اتفاق و اتحاد تھا جس کی وجہ سے اسکردو ایک اسلامی ثقافت کا علمبردار بنا اور عرصہ تک ایک مضبوط و مستحکم قلعے کی طرح یہاں کے مسلمانوں کا محافظ رہا. نمبر 4، خواتین کا اسلام کی ترویج و تعمیر میں ہمیشہ حصہ رہا ہے. حضرت میر ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کی کاوشوں سے جب اس خانقاہ کی تعمیر ہوئی تو یہ قابل ذکر ہے کہ اس میں کام کرنے والے کشمیر سے آئے ہوئے کاریگروں کی قیام و تعام کی پوری ذمہ داری ایک باشعور متدین خاتون نے لی اور اس کی بنیاد ڈالنے سے لے کر تکمیل تک اس ذمہ داری کو خوب نبھایا. نمبر 5، اس زمانے میں مساجد معاشرے کا مرکز و محور ہوا کرتے تھے. یہاں جمعہ اور جماعت ہوتے تھے، درس و تدریس ہوتے تھے، طلباء کی تعلیم و تربیت ہوتے تھے. یہی پر اجتماعی فیصلے و قضاوت بھی ہوتے تھے. ہمیں اس ماحول اور روایت کو دوبارہ زندہ کرنے کی ضرورت ہے. حضرت میر ابراہیم نے اسلام کی ترویج و تبلیغ میں ایک بھرپور زندگی گزاری اور تقریباً 25 سال اسکردو میں تعلیمات اسلام کی آبیاری کے بعد وہ 2 جمادی الاول 1148 ہجری بمطابق 19 ستمبر 1735 عیسوی کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملے. گہنا گیا وہ چاند مگر اس کے نور سے دیوار و در وطن کے ہتاباں. اسی طرح اللہ تعالیٰ محمد و آل محمد کے صدقے میں دین اسلام کی خدمت کرنے اور اسلام کی خدمت گزار علماء کی روش کو زندہ کرنے اور ان کی بتائے ہوئے اصولوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.
محمد و علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.